وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین اکرام، یہ شوال المکرم کا مقدس مہینہ ہے۔ شوال المکرم یہ اسلامی تعلیمی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے سے اسلامی مدارس میں تعلیم کی شروعات ہوتی ہے۔ انگریزی اسکولوں میں مارچ اپریل سے نیا سیشن شروع ہوتا ہے اور اسلامی مدارس میں عید کے بعد شوال المکرم کے مہینے سے سیشن شروع ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے آج میری گفتگو کا عنوان ہے دینی تعلیم کی عصری معنویت۔ مطلب یہ کہ اس دور میں بھی مذہبی اور دینی تعلیم کی ضرورت کتنی ہے، اسے ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی تناظر میں تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو طرح طرح کی برائیاں، خرابیاں در آئی ہیں، اس کا علاج بتاتے ہوئے کسی مفکر اور صاحب نظر نے کچھ یوں کہا ہے کہ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ یعنی جسم میں جب بلڈ خراب ہو جاتا ہے تو سرجن اسے جسم سے نکالتے ہیں، اس کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں، اور جو بھی ان کا میڈیکل طریقہ ہے اس کو وہ اپناتے ہیں۔ اس طریقے سے جسم کے خلا بلڈ کو نکال کر اس کی جگہ صحیح اور اچھا خون سپلائی کرتے ہیں۔ تو فاسد خون نکالنے سے انسان کا جسم توانا اور طاقتور ہوتا ہے، اور ملت کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی صورت میں برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے
ایک دوسرے مفکر نے تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے قندیل سے روشن ہو کر، تعلیم کے قندیل سے روشن ہو کر اوہام کے ظلمات سے نکلو پیارے۔ اور بہت ہی درد مندانہ انداز میں اور دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کسی صاحب دل نے اس انداز سے اپنے آرزو اور تمنا کا اظہار کیا کہ ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور چراغ علم نبی دہر میں جلائیں گے انشاءاللہ، چراغ علم نبی دہر میں جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات سے دوچار ہیں، نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں رسول غیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی، اور ان حالات، ان واقعات اور ان فتنوں کا تذکرہ آپ نے فرما دیا تھا۔ ارشاد فرمایا تھا کہ امت میں فتنے پیدا ہوں گے۔ آج وہ فتنے علمی اعتبار سے بھی ہماری نگاہ کے سامنے ہیں اور عملی اعتبار سے بھی ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ ان فتنوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ عملی فتنوں پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ آج زنا، شراب نوشی، رشوت ستانی، بے حیائی، رقص و سرود کی محفل، ظلم و زیادتی، ایک دوسرے کا مال غصب کرنا، ایک دوسرے پر جبر و اکراہ کرنا، یہ بالکل عام بات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ عملی فتنوں کی چند مثالیں ہیں۔ اعتقادی فتنوں کے اعتبار سے دیکھیں تو آج ہمارے درمیان نت نئے فرقے جنم لے چکے ہیں۔ کوئی دیوبندیت کے نام پر بازار میں نظر آ رہا ہے، کوئی وہابیت کا علم لیے ہوئے ہمارے سامنے کھڑا ہے، کوئی قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی نیچریت کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی رافضیت کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی شیعیت کی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی الحاد و بے دینیت کی تبلیغ کر رہا ہے، اور کوئی استشراق کا پرچم بلند کر رہا ہے۔ اس طریقے سے مذہبی اعتبار سے لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور امت فتنوں کا شکار ہو کر کے رہ گئی ہے۔ تو مختلف فتنے اور مختلف برائیاں آج ہمارے سماج اور معاشرے کی میں جنم لے چکی ہیں۔ اگر ہم ان فتنوں کو دیکھیں اور ان پر نگاہ ڈالیں تو یہ کہنے میں ذرہ برابر باک نہیں محسوس ہوتا کہ یہ دنیا آج پوری کی پوری دارالفتن بن کر کے رہ گئی ہے، فتنوں کا گھر بن کر کے رہ گئی ہے۔ جدھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے ادھر فتنہ ہی فتنہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس سے متنبہ کیا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا میں کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے فتنہ اور آزمائش کے، مصیبت کے۔ یہی مصیبت آج ہمارے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ جس طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں آزمائش ہی آزمائش ہے اہل ایمان کے لیے، جس طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں فتنہ ہی فتنہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے کے لیے۔ اس لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اہل ایمان کو، اپنے غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ مسلم شریف جلد 2 کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال الصالحہ فإن الفتنہ كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا او ویصبح کافرا یبیع دینہ من عرض بعرض الدنیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نیک اعمال بجا لانے میں تیز رفتاری اختیار کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹول لو، اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ صبح کو مومن ہوں گے اور شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے، اور اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے دین کو دنیا کی معمولی چیز کے بدلے میں فروخت کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگوں کے حالات اور معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ باتیں 100% ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ فتنہ و فساد کا دور ہے، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ لوگ اپنے دین کا سودا معمولی قیمت پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دین جاتا ہے تو چلا جائے، پیسہ ہمارے پاس آ جائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ کیا ملا عظمت اسلام کو رسوا کر کے، کیا ملا عظمت اسلام کو رسوا کر کے، چند سکوں کے عوض دین کا سودا کر کے۔ لوگوں نے دین کا سودا کر لیا چند سکوں کے عوض میں، دین کو فروخت کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے تاریک راتوں کے حصوں کی طرح سے چھپے ہوئے تمہارے درمیان چھا جائیں گے، آ جائیں گے۔ اس لیے ان فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو اور اپنے لیے کامیابی اور کامرانی کے سامان پیدا کرو۔ ایک اور روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلوں میں سے ایک محل کی چھت پر چڑھے، اور چھت پر چڑھنے کے بعد آپ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ نگاہ دوڑانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم اسے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے مقابلے میں بہتر دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتْنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان فتنوں کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے گھروں پر آسمان سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں جس طریقے سے گھر کی چھت پہ آسمان سے بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں، اس طریقے سے آنے والے دنوں میں اسلامی معاشرے اور سماج میں فتنے داخل ہو جائیں گے اور لوگ فتنے بھرے ماحول میں زندگی بسر کریں گے۔ یہاں تک کہ حال یہ ہوگا لوگوں کا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فتنہ لوگوں سے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ انسان کے لیے اس کے اہل و عیال میں، اس کے مال میں
اور اس کے آس پاس میں فتنوں کی کثرت ہوگی کہ اس سے بچنا انسان کے لیے، دامن بچانا یہ نہایت مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ تو ایسے ماحول میں اور ایسے دور میں آدمی اگر ان فتنوں سے بچنا چاہے، اپنے آپ کو بچانا چاہے، تو اس کی صورت کیا ہوگی اور کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ آج باطل فرقوں سے اگر بچنا ہے، باطل نظریات سے اگر بچنا ہے، باطل ماحول سے اگر بچنا ہے، پرفتن دور سے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو سیدھے سیدھے علم کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، قرآن و حدیث سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہوگا، احادیث طیبہ کو اپنی نگاہ میں رکھنی ہوگی کہ جب تک دین سے قریب نہیں ہوں گے، ان فتنوں سے جان چھوڑانا یا ان فتنوں سے دامن بچانا انتہائی مشکل اور دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ فرمایا۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی ایک مقامات پر علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ قرآن مقدس سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور انجان یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں کے دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے آنکھ والا اور اندھا یہ دونوں برابر نہیں، دن اور رات یہ دونوں برابر نہیں، سورج کی روشنی اور شب کی تاریکی یہ دونوں برابر نہیں، جس طریقے سے سفیدی اور سیاہی یہ دونوں برابر نہیں، اسی طریقے سے عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں، یعنی ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ علم والا آنکھ والے کی طرح سے ہوتا ہے، علم والا روشنی والے کی طرح سے ہوتا ہے، علم والا سفیدی والا ہوتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ نابینا کی طرح سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اہل علم کی عزت افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین اوتوا العلم درجات، کہ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے بلند کیے گئے، انہیں درجوں بلند کیا گیا۔ یعنی جو علم والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک قرب خاص والے ہیں، اور جو علم والے ہیں حقیقت میں وہی اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہی ہیں۔ اہل علم جو صحیح معنوں میں علم پر عمل پیرا ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف ہے، وہ علم والے ہی لوگ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج علم کا لبادہ اوڑھ کر عالموں کے چولے جبہ و دستار میں بہت سارے راہزن بھی داخل ہو چکے ہیں جو اہل علم کو بدنام کر رہے ہیں، علماء کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ عالم ہے ہی نہیں۔ جو شریعت پر عمل پیرا نہ ہو، جو سنت رسول پر عمل پیرا نہ ہو، وہ حقیقت میں عالم ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں جو عالم ہے وہ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی طرف اپنے غلاموں کو راغب اور متوجہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ،
جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلے، راستہ طے کرے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، گویا وہ جنت کی راہ کی طرف بڑھتا ہے۔ علم حاصل کرنے کی یہ فضیلت اور عظمت ہے۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، فلاں جگہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ بظاہر وہ ہمارے محلے کی گلی ہے، ہمارے محلے کی سڑکیں ہیں، لیکن حقیقت میں روحانی طور پر وہ جنت کی راہیں طے کرتا ہوا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جنت سے قریب کرتا ہوا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن ابی امامۃ الباہلی قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت فی السماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک وہ شخص جو خوب عبادت گزار ہے، صبح و شام تسبیح پڑھتا ہے، گوشہ نشین ہے، نوافل، ذکر، تلاوت، دن و رات یہی مشغلہ ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو علم سیکھ رہا ہے اور علم پھیلا رہا ہے۔ عالم کا تذکرہ کیا گیا۔ حبیبی یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ کس طریقے کو ہم اپنائیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص کے اوپر۔ یعنی جو علم سیکھ رہا ہے اور علم سکھا رہا ہے، وہ مرتبے میں عابد سے کئی گنا بلند و بالا ہے اور زیادہ ہے۔ دوسرے مقام پر آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، لوگوں میں تمہارے درمیان معلم بنا کر کے مبعوث کیا گیا ہوں۔ معلم ہونا یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے، زیادہ عظمت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، علم حاصل کرنے والے اور علم کو بانٹنے والے کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی چیزیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کے اندر معلم خیر کے لیے دعائے رحمت و استغفار و رحمت کیا کرتی۔ ان سبوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، قرآن سے آشنا کرتے ہیں، قرآن سے قریب کرتے ہیں۔ اس لیے مسلم شریف کی ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ روایت پاک مذکور ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے مقام بلند ہے، اس کے لیے عظمت ہے، اس کے لیے اچھائی ہے۔
جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور دین کے علم کو فروغ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلم ہی شریف کی ایک دوسری حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ ہزاروں عابد کو شیطان لمحوں میں گمراہ کر دیتا ہے، ان کی عبادت تو عبادت، ان کے ایمان کو بھی اچک لیتا ہے، لیکن جب سابقہ عالم سے پڑ جائے تو شیطان کے بھی چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے بچا لیتے ہیں۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اہل علم کی فضیلت اور عظمت بیان کی۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، یقیناً روح تڑپ اٹھے گی اور روح میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ یہ اعزاز، یہ عظمت اور یہ فضیلت قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے ہے۔ احادیث طیبہ کے ذخیرے کو آپ کھنگال ڈالیں، گلستان حدیث میں آپ خوشہ چینی کریں۔ کہیں نہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ مالدار ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کہیں آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو سب سے بڑے منصب پر فائز ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ کہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا جو سب سے بڑا سرمایہ دار ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ کسی دولت کی بنیاد پر نہیں، منصب کی بنیاد پر نہیں، عہدہ کی بنیاد پر نہیں، جاؤ حشمت کی بنیاد پر بہتری کی سرٹیفکیٹ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اگر بہتری کی سرٹیفکیٹ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو اس خوش نصیب کو عطا فرمائی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پاک کو اور اس سے پہلے پیش کردہ حدیث طیبہ کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آج دین کی تعلیم کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہمارا کیا رویہ ہے۔ دینی تعلیم کا سیشن شروع ہوا، نہ ہمارے سماج میں کسی کو خبر ہے اور نہ معاشرے میں کسی کو اطلاع ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اسلامی سال محرم الحرام کی شروعات ہوتی ہے، اگر امام حسین کا ذکر کرنا مقصود نہ ہو، مجالس محرم قائم نہ کی جائے اور علماء اگر محرم کے فضائل نہ بیان کریں تو بہتوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلے کہ ہمارا اسلامی سال کب شروع ہوا۔ جس طریقے سے آج ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر بھی انگریزی تاریخ کو ترجیح دینا شروع کر دیا، عربی تاریخ کو ہم نے اپنے رجسٹر سے خارج کر دیا۔ عربی تاریخ اگر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خالی کا مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے بیٹا بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ خالی کا مہینہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفر کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنے بیٹا بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔
اور دوسرے مہینے دوسری تاریخ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ یہ طریقہ، یہ سوچ اور یہ فکر بالکل غلط ہے کہ خالی کا مہینہ جو شوال کے بعد آتا ہے، جسے عربی میں ذی قعدہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو ہمارے معاشرے میں خالی کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو شادی بیاہ سے بالکل خالی رکھنا ہے، باقی کمانا ہے اس میں کوئی دقت نہیں، کمائی کر سکتے ہیں، اور دوسرے کام کرنے ہیں، گھر بنانا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے، گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بات شادی بیاہ کی آتی تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مہینہ صحیح نہیں۔ حضرات، یہ ہمارے نوجوان صدام حسین آپ کی خدمت میں مدینہ مسجد میں ماربل پوشی کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر 100 روپیہ بھی آپ ہر ہفتے مسجد میں لے کر کے آتے ہیں اور ماربل پوشی کے کام میں آپ لگاتے ہیں تو انشاءاللہ اسی 100 روپے سے بہت بڑا کام ہو جائے گا، اور یہ تعاون آپ کا ایک بہت بڑے تعاون کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک ہفتے میں بھی لوگ 100 روپیہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ایک دن میں دوستوں کی منڈلی میں 100 200 500 روپے چائے میں، مٹھائی میں، ٹھنڈے میں اور نہ جانے کس کی چیز میں خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ پیسہ جو آپ ناجائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں اس کا حساب دینا آپ کو بھاری پڑے گا، لیکن وہ 100 روپیہ جو ایک ہفتے میں آپ اس چندے میں ڈالیں گے، یہ چندہ والا پیسہ آپ کے لیے بچاؤ کے واسطے کھڑا ہو جائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ جو حفاظت کے لیے ہے اس کی طرف ہمارا قدم نہیں اٹھتا، جیب میں ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، اس کے لیے دستے تعاون ہم دراز نہیں کرتے، اور جہاں پر خوش گپیوں کی بات آتی ہے، ہنسی مذاق ٹھٹے کی بات آتی ہے تو کھڑے کھڑے چائے پان کی دکانوں پر سینکڑوں روپے لٹا دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمت دی ہے اور جو دولت دی ہے، ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا ہے۔ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ آپ کا یہ پیسہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس مسجد میں لگ رہا ہے جس مسجد میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، چاہے جمعہ ہی جمعہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ نماز کے لیے آتے ہیں، یہ آپ کی نماز اس میں ادا ہوتی ہے، یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس میں اپنا پیسہ لگائیں اور اس کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف تو علم حاصل کرنے کی یہ فضیلتیں ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، اسلامی روایات سے، اسلامی تاریخ سے اور اسلامی تعلیم سے ہماری دوری روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسلامی تعلیمی سال کی شروعات ہوئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اسکول کے سیشن کی شروعات جب ہونی ہوتی ہے 6 مہینہ پہلے ہی سے، سال بھر پہلے ہی سے بچہ ابھی دودھ ہی پی رہا ہوتا ہے، ماں باپ منصوبہ بناتے ہیں کہ اس کو کس انگلش میڈیم اسکول میں ڈالنا ہے، کہاں اس کا ایڈمیشن کرائیں گے، ٹارگیٹ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اعتبار سے عملی اقدام شروع کر دیتے ہیں۔ دینی تعلیم سے مسلمان کی جب اس طریقے سے بے رغبتی ہوتی ہے، بیزاری ہوتی ہے، اور انگلش اسکولوں کی طرف اس طریقے سے رغبت کا جب اظہار ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ فتنہ ارتداد کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لڑکیاں ماں باپ کے چہروں کو سیاہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ماں باپ کی غیرت و حمیت عزت کو خاک میں ملاتی ہوئی نظر آتی ہے۔
آج سماج کراہ رہا ہے، لوگ بلبلا رہے ہیں کہ بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ جب ان بچیوں کو ہاتھوں میں رکھنے کا وقت تھا تو ہم نے انہیں گود میں اٹھا کر کے غیروں کی گود میں جا کر کے ڈال دیا، اور ایسے نہیں، پیر پکڑ کے ڈالا، لائن لگا کر کے ڈالا، تلوے چاٹ کر کے ڈالا، اور فخر محسوس کیا کہ ہم نے اتنے بڑے اسکول میں اپنی بچی کا ایڈمیشن کرا دیا۔ اور آج جب وہی بچیاں شرمسار کر رہی ہیں تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے میرے محترم۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، یہ 2014 کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے منصوبے بہت پہلے بنائے جا چکے ہیں۔ ہم صرف بریانی کھانے میں رہے، ہم صرف تاش کے پتوں پر اپنی زندگی گزارتے رہے، دوسری قومیں اپنی قوموں کے لیے منصوبہ بناتی رہی۔ 1980 کی بات ہے، ٹائمز آف امریکہ میں ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ رپورٹر نے لکھا کہ آنے والے 50 سال میں امریکہ کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا۔ کرسچینٹی ختم ہو رہی ہے، اسلام بڑھ رہا ہے۔ اس خبر کے شائع ہوتے ہی عیسائی دنیا میں کھلبلی مچ گئی، لوگ سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، آخر اس کا مداوع کیسے کیا جائے، سد باب کیسے ہو، کیسے روک تھام کی جائے، مگر کسی کو اس سوال کا جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ بالآخر سماج معاشرے کے چند دانشور باشعور لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اس مسئلے کا حل ہم اپنے پوپ سے معلوم کرتے ہیں، پادری سے معلوم کرتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے اسلام کو روکا جائے، عیسائیت کو فروغ دیا جائے۔ لوگوں کی ایک جماعت، ایک گروہ شہر کے سب سے بڑے پوپ کے پاس پہنچی، کہا کہ یہ حالات ہے، یہ رپورٹ آئی ہے اخبار میں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پوپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان لوگوں سے سوال کیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس اسلام کے 50 سال میں پورے ملک پر حاوی ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کا تعلیمی اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کے بچے ان کے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسلامک سینٹر پر پڑھ رہے ہیں، یا تمہارے مشنریز کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں؟ اس ڈیلیگیٹ نے اس پوپ سے کہا، حضور والا، مسلم کمیونٹی کے 80% بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو ان کے سینٹر پر جاتے ہیں۔ تو اس پوپ نے برجستہ اطمینان سے جواب دیا کہ جاؤ تم لوگ اپنے اپنے کانوں میں تیل ڈال کر کے آرام سے سو جاؤ، جو بچے ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں۔ 80% بچے جب ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں تو اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور کبھی چھا نہیں سکتا۔ یہ سب کل کسی نہ کسی بہانے یہودیت کے مبلغ بنیں گے، عیسائیت کے ناشر بنیں گے، یا کم از کم اس کے تائید کرنے والے بنیں گے۔ تم لوگ اطمینان سے سو جاؤ، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ حضرات بتانا یہ ہے کہ یہ منصوبہ آج کا نہیں ہے، بلکہ برسوں پہلے تیار کیا گیا ہے۔ ایک مشن کے تحت مشنریز اسکول قائم کیے گئے ہیں، جو لوگ اپنے مشن پر قائم کر رہے ہیں۔ مشن سے اگر بھٹکے ہوئے ہیں تو ہم مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، مشن سے اگر دور ہیں تو ہم لوگ دور ہیں۔ ہم دوسروں کی گود میں اپنے بچوں کو ڈال کر کے اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جہاں اپنے بچوں کو عصری تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، وہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی لازمی طور پر آراستہ و پیراستہ کریں۔
پہلے ایک مسلمان بنائیں پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹر بنائیں، پہلے ایک مسلمان بنائیں پھر اس کے بعد ایک لائر بنائیں، پہلے ایک مسلمان بنائیں پھر اس کے بعد انجینئر بنائیں، پہلے ایک مسلمان بنائیں پھر اس کے بعد اسے MBA کرائیں۔ اگر یہ سلسلہ اور سسٹم رہے گا تب تو قوم بچ سکتی ہے، قوم کے بچے بچ سکتے ہیں، ورنہ نتیجہ وہی ہوگا بلکہ اس سے بھی بھیانک ہوگا جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے۔ قرآن ہمارے سماج سے نکلتا جا رہا ہے، اردو ہمارے معاشرے سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں اردو کا کوئی اخبار پڑھنے والا نہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے دیکھنے والا نہیں۔ انگلش میں ہماری نئی جنریشن کو اپنا نام تک لکھنے نہیں آتا، نکاح کے فارم میں بھی دستخط کریں گے تو انگریزی ہی میں، باپ کے موت کی سرٹیفکیٹ لینے جائیں گے قبرستان میں وہاں دستخط کریں گے تو وہ بھی انگریزی ہی میں، سب جگہ دستخط انگریزی میں۔ جب دستخط انگریزی میں ہوگا تو پھر مزاج اسلامی کیسے بنے گا، فکر اسلامی کیسے بنے گی؟ جب تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دلائی تو وہ بچے کامیاب و کامران کیسے ہوں گے؟ آپ کیسے ان سے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کی توقع رکھتے ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کو صرف آدھا گھنٹہ ٹیوشن پر منحصر مت رکھیے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لوئلہ میں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کانوینٹ میں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بیلڈی چرچ میں وغیرہ وغیرہ اسکولوں میں، اور آدھا گھنٹہ مولوی صاحب کو بلا کر کے اسے پکا مسلمان بنا لیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر بچوں کو پکا مسلمان بنانا ہے تو اپنے مکتب کو آباد کیجئے، استاذ کو اپنے گھر پر بلانے کی بجائے اپنے بچوں کو جس طریقے سے اسکول بھیجتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجئے۔ مکتب کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، مکتب میں آنے جانے سے بچوں کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ آپ گھر میں کسی مولوی صاحب امام صاحب کو بلا کر کے ٹیوشن سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پر بڑی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ٹیوشن والی ذہنیت سے آزاد کر کے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ مکاتب کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچے اور بچیوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان